بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ٹیل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو کچھ ایسا بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر انسان کی روح تک لرز جاتی ہے۔ ایک ایسی خبر جسے سن کر سمجھ نہیں آتا کہ آخر نسل در نسل یہ کون سی گمراہی ہے جو انسان کو شیطان کا ساتھی بنا دیتی ہے۔ اپنے انجام سے باخبر ہوتے ہوئے بھی انسان کیسے کروڑوں اربوں معصوم اور بے گناہ انسانوں کے قتل عام کے منصوبے بناتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی باز نہیں آتا کہ جیت ہمیشہ خیر کی ہی ہوگی، شر نے ہمیشہ ذلیل اور رسوائی ہونا ہے۔ آج ہم یہودیوں کی تاریخ سے ایک ایسا پردہ ہٹانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر انسان کے جسم میں نہ صرف خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے بلکہ شدید کراہت بھی محسوس ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پہ ہم تمام یہودیوں کی بات نہیں کر رہے بلکہ ان مخصوص صہیونیوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں زیونسٹ کہا جاتا ہے، اور ان زیونسٹ نے کس طرح سے پوری دنیا پہ بربادی مسلط کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، آپ نے فری میسن سوسائٹی اور الومناتی کا نام خبروں میں ضرور سنا ہوگا، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ اسے شیطانی تنظیم کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ایک عام سے تنظیم مانتے ہیں۔ آج کی ہماری خبر کا تعلق بھی الومناتی تنظیم سے ہی ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1200 عیسوی میں یروشلم کو فتح کرنے سے پہلے حسن بن صبا کے ان خوارج پیروکاروں سے نمٹنے میں کافی وقت لگایا، جنہوں نے حسن بن صبا کی بنائی ہوئی جنت کی لالچ میں مسلمانوں میں گھس کر جاسوسی کے فرائض سر انجام دیے اور انہیں آپس میں لڑوانے کی کوشش پوری کی۔ ان پیروکاروں نے کئی مسلمان حکمرانوں کو قتل کیا، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے زیادہ وقت انہی جاسوسوں سے نپٹنے میں لگایا۔ آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے الومناتی تنظیم بھی دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں اور حکومتوں میں پوری طرح گھسی ہوئی ہے، اور وہاں پہ درجہ بدرجہ لوگ اپنے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ الومناتی تنظیم میں سب سے بڑا درجہ 33واں درجہ ہوتا ہے، جس میں گرینڈ ماسٹر اور گرینڈ کمانڈرز شامل ہوتے ہیں۔ انہی گرینڈ کمانڈرز میں سے ایک شخص جس کا نام البرٹ پائک تھا، اس نے ایک دوسرے گرینڈ کمانڈرز کو کچھ خطوط لکھے جس میں اس نے اپنے والے وقت میں دنیا میں جنگیں بھڑکانے اور اس کے ذریعے اپنے مقاصد کے تکمیل کے لیے سوچے کیے گئے اقتدامات کا ذکر کیا۔ یہ خطوط کسی طرح سے منظر عام پر آ گئے اور 20ویں صدی کے شروع تک اور پہلی جنگ عظیم سے پہلے تک برطانیہ کے ایک میوزیم میں محفوظ بھی رہے۔ اس کے بعد انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اس کے بارے میں تمام ریکارڈ بھی غائب کر دیا گیا۔ ان خطوط کے بارے میں اس زمانے کے اخبارات میں خبریں بھی شائع ہوئی تھی۔ دوستو، پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تمام کے تمام خطوط 19ویں صدی کے آخری حصے میں لکھے گئے، یعنی 1870 سے لے کر 1895 کے درمیان یہ تمام منصوبہ طے پایا، جبکہ الومناتی سوسائٹی کا قیام 1861 میں ہوا تھا۔ اب ہم سوچ اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زیونسٹ یہودی کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ عام یہودیوں اور صہیونی یہودیوں میں فرق یہ ہے کہ عام یہودی اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ صہیونی یہودی اپنے آپ کو یہودیوں کے معاشرے میں یہودی کہلواتے تو ہیں، لیکن یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی مولد ہیں۔ یہ سب چیزوں کا انکار کرنے والے لوگوں میں شامل بھی نہیں ہیں۔ یہ بڑے ہی مخصوص عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان کے ہاں خدا کا درجہ شیطان کو دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام کی تمام کوششیں شیطان کو دنیا پہ حاوی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ البرٹ پائک کے پہلے خط میں اس چیز کا ذکر تھا کہ چونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور حکومت روس کی ہے اور روس میں سب سے طاقتور زار خاندان ہے، ہمارا سب سے پہلا کام زار خاندان کی طاقت کو توڑنا اور یورپ کو اس طرح سے غیر مستحکم کرنا ہے کہ وہاں پہ مختلف حکومتیں وجود میں آ جائیں۔ اس کا آغاز یوں ہوا کہ یورپ کے شہر ویانا میں ہنگری کے ایک شہزادے کا قتل ہوا، اور یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہ قتل صرف پہلی جنگ عظیم کو بھڑکانے کے لیے کیا گیا، اور یوں آسٹریلیا اور ہنگری کے درمیان تنازع شروع ہوا جس میں جرمنی نے بھرپور حصہ ڈالا۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں ہٹلر برسر اقتدار نہیں تھا۔ پہلے جنگ عظیم سے الومناتی تنظیم کو اپنا پہلا مقصد حاصل ہوگا، یعنی انہوں نے جرمنی کے ہاتھوں روس میں حملہ کروایا اور روس کے اندر اپنے جاسوس داخل کیے، اور دو طرفہ کوششوں کے بدر سے روس سے زار خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ روس میں ایک ایسی کمیونسٹ حکومت آ گئی جس نے الحاد کے نام پر وہاں پہ ہر قسم کے مذہب کو ختم کر دیا۔ گو کہ آج بھی یورپ میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہی ہے، لیکن سرکاری طور پہ روس ایک کمیونسٹ ایتھسٹ یعنی ملحد ملک ہے۔ اسی طرح سے دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے اپنا جو مقصد حاصل کیا یہ بھی انہی ختم تحریر تھا۔ ایسا ہی ایک ختم تحریر تھا کہ جرمنی کے ذریعے یورپ میں ایک ایسی فضا پیدا
پیدا کی جائے جس سے یورپین باشندے ہمیشہ کے لیے خوف کا شکار رہے اور جنگ سے ڈرتے رہے۔ یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ اس کے لیے جرمنی کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی بہت ہی بڑی معاشی اور صنعتی طاقت تھا اور دیگر تمام ممالک بشمول برطانیہ، فرانس اور امریکہ جرمنی کے برابر بھی نہیں تھے۔ دوسرے جنگ عظیم سے انہوں نے سب سے پہلے جرمنی کی برتری کو ختم کیا۔ دوسرا، اسی خط میں انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ جرمنی سے یہ کام کسی ایسے شخص کے ہاتھوں کروایا جائے جو یہودیوں سے شدید نفرت کرتا ہو۔ اس لیے ہٹلر کو حکمران بنانے کے لیے انہوں نے سازشیں کی، حالانکہ یہ ہٹلر کے حق میں بھی نہیں تھے، لیکن مقصد صرف اسے استعمال کرنا تھا۔ اس لیے ہٹلر کے مظالم کے بعد 1944 میں معاہدہ بلفور کے تحت یہودیوں کو پناہ گزین بنا کر فلسطین میں داخل کیا گیا اور یوں فلسطین کے سرزمین پر ایک یہودی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دوسری جانب علمانیتی تنظیم اور صہیونی یہودیوں کو امریکہ میں ایک محفوظ پناہ گاہ میسر آ گئی، جہاں پر انہوں نے ہر قسم کے کاموں میں امریکیوں کی مدد کی اور امریکوں کو سپر پاور بنانے میں اہم کردار ادا کیا تاکہ مستقبل میں امریکہ کو تمام سازشوں میں استعمال کیا جا سکے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکی حکومتوں کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ان صہیونی یہودیوں کا وفادار نہ ہو۔ تیسری جنگ عظیم جو اس وقت ہمارے اوپر منڈلا رہی ہے اور جس کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آج سے 250 سال قبل یعنی خطوط میں تحریر کر دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں منصوبہ یہ تھا کہ جب یہ دو مقاصد حاصل کر لیے جائیں گے کہ زار خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو، یورپ مستحکم ہو اور مشرقی وسطی میں اسرائیل کی وجہ سے شعلے بھڑکا دیے جائیں، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کا قیام بھی عمل میں آ جائے۔ اس کے بعد سب سے بڑا کام پوری دنیا میں ہر قسم کے مذہب کا خاتمہ کرنا ہے۔ دوستو، یہ سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ صہیونی یہودی دراصل پوری دنیا سے تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ یہودیت کا خاتمہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ ایسا اس لیے چاہتے ہیں کہ عربوں کے ہاتھوں اسرائیل کو ختم کروایا جائے اور اسرائیل کی طاقت سے مقابلہ کرتے کرتے خود عرب ہی ختم ہو جائیں اور اسرائیل بھی تباہ و برباد ہو جائے اور اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اس کے بعد امریکہ اپنے اتحادی ملک کا بدلہ لینے کے لیے عرب ممالک پر حملہ کرے گا، جس میں چین اور روس بھی شامل ہو جائیں گے اور یوں دنیا میں بڑے پیمانے پر نیوکلیئر جنگ کا آغاز ہوگا اور اس جنگ میں دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ختم ہو جائے گا۔ اس جنگ کی تباہ کاریوں اور مصائب کی وجہ سے دنیا کا ہر شخص سوچے گا کہ شاید خدا ہمارے ساتھ نہیں رہا اور اس قدر برے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ ہر شخص کا ایمان اپنے اپنے خدا کے بارے میں ڈگمگا جائے گا اور ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اس سب کا سب سے خاص ہدف مسلمان ہی کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان اپنا عقیدہ بہت ہی مشکل سے چھوڑتا ہے۔ اس تیسری جنگ عظیم کے تباہ کاریوں سے مقصد یہ حاصل ہوگا کہ جب ہر شخص کا ایمان ڈگمگا جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اس وقت دجال کو بطور مسیح اور بطور خدا پیش کرنے میں آسانی ہوگی اور یوں دجال درجہ بر درجہ پوری دنیا کے لوگوں کو شیطان کی عبادت کے لیے قائل کر لے گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ہم فرمودات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے اور دجال کے فتنے سے ہمیں بچائے، آمین۔ جی تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو تاریخ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔